بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا میزان، مجرد، مزید فی سے اقسام مجرد و مزید فی یعنی ثلاثی، رباعی اور خماسی کے بیان کو، اور آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے سے اقسام وزن یعنی صرفی، صوری، عروضی، اور سے اقسام حرکات یعنی حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ، حرکات مشترکہ، اور 7 اقسام میں سے صحیح، محموز اور محموز کی 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام کے بیان کو۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سے اقسام وزن، صرفی، صوری، عروضی۔ وزن کے 3 اقسام یا وزن کی 3 قسمیں، صرفی، صوری، عروضی۔ یہاں سے وزن صرفی، وزن صوری اور وزن عروضی کی تعریف شروع کر رہے ہیں۔ وزن صرفی است کے ساکن مقابل ساکن و متحرک مقابل متحرک باشد، مع خصوصیت حرکات و سکنات و اصلی وزائد۔ وزن صرفی وہ وزن ہے کہ جس میں ساکن کے مقابل ساکن، متحرک کے مقابل متحرک ہو، حرکات و سکنات اور حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی خصوصیت کے ساتھ، چون ضوارب و بروزن فواعل، جیسے ضوارب و فواعل کے وزن پر۔ یہاں پر آپ حاشیہ نمبر 1 دیکھ لیجئے گا۔ حاشیہ نمبر 1 میں نیچے یہاں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ ضواربوں میں 5 حرف ہیں تو فواعلوں میں بھی 5 ہی حرف ہیں۔ ضواربوں میں پہلے 2 حرف پر فتح ہے تو فواعلوں میں بھی پہلے 2 حرف پر فتح ہے۔ ضواربوں میں تیسرا حرف الف ساکن تو فواعلوں میں بھی تیسرا حرف الف ساکن۔ ضواربوں میں چوتھا حرف مکسور تو فواعلوں میں بھی چوتھا حرف مکسور، اور ضواربوں میں 5واں حرف مضموم تو فواعلوں میں بھی 5واں حرف مضموم ہے۔ اسی طرح سے ضواربوں میں پہلے حرف ضاد کے بعد واو الف 2 حرف زائد ہیں، اسی طرح سے فواعلوں میں بھی فا کے بعد 2 حرف واو اور الف 2 حرف زائد ہیں۔ وزن صوری است کے ساکن مقابل ساکن، متحرک مقابل متحرک باشد، مع خصوصیت حرکات و سکنات، سوائے لحاظ اصلی وزائد، چون ضوارب بروزن مفاعل و چون وہوا بروزن فعولا۔ یہاں سے وزن صوری کی تعریف کر رہے ہیں کہ وزن صوری وہ وزن ہے کہ جس میں ساکن کے مقابل ساکن، متحرک کے مقابل متحرک ہو، حرکات و سکنات کی خصوصیت کے ساتھ حروف اصلی اور حروف زائد، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی خصوصیت کے لحاظ کے بغیر۔ یعنی وزن صوری میں ساکن کے مقابل ساکن ہوگا، متحرک کے مقابل متحرک ہوگا، لیکن حروف اصلیہ اور حروف زائدہ میں ایک دوسرے کے مقابل ہونا یہ ضروری نہیں ہوگا، جیسے ضوارب بروزن مفاعل۔ حاشیہ نمبر 2 میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مفاعل اور ضواربوں میں حرکات و سکنات ایک جیسے، بالکل، اس لیے کہ ضواربوں میں شروع کے 2 حرف پر فتح ہے تو مفاعلوں میں بھی 2 حرف پر فتح، تیسرا حرف ساکن ہے اس میں تو یہاں بھی تیسرا حرف ساکن، چوتھا حرف مکسور، چوتھا حرف مکسور، 5واں مضموم، 5واں مضموم۔ تو حرکات و سکنات میں یہاں دونوں مثالیں ایک جیسی ہیں، لیکن اصلی اور زائد کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ضواربوں میں بھی دوسرا حرف اور تیسرا حرف زائد ہے، لیکن اس کے وزن مفاعلوں میں
پہلا اور تیسرا حرف زائد ہے۔ یہاں پر ضواربوں میں دیکھیے کہ ضاد یہ حرف اصلی ہے، واو الف دوسرا اور تیسرا حرف زائد ہے، اور مفاعلوں میں پہلا حرف میم زائد ہے اور تیسرا حرف الف زائد ہے۔ یہاں دوسرا اور تیسرا حرف زائد نہیں ہے۔ وچو وہوا بروزن فعولا، اور جیسے وہوا بروزن فعولا، فعولا کے وزن پر، یہاں پر بھی حرکات و سکنات میں دونوں مثالیں ایک جیسی ہیں، لیکن حروف اصلیہ اور حروف زائدہ میں یہ دونوں مثالیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ تیسری قسم ہے وزن عروضی۔ وزن عروضی آست کے ساکن مقابل ساکن، متحرک مقابل متحرک باشد، سوائے لحاظ خصوصیت حرکات و سکنات و سوائے لحاظ اصلی و زائد، چون شریف بروزن فعول و چون یا دائمی بروزن مستفعل۔ یہاں پر آپ دیکھیے فرما رہے ہیں کہ وزن عروضی وہ وزن ہے کہ ساکن کے مقابل ساکن اور متحرک کے مقابل متحرک ہو، بغیر لحاظ کیے حرکات و سکنات کی خصوصیت کے اور بغیر لحاظ کیے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے۔ یعنی وزن عروضی میں حرکات و سکنات میں دونوں مثالیں ایک جیسی ہوں گی، لیکن حرکات و سکنات کی خصوصیت اور حروف اصلیہ اور حروف زائدہ میں دونوں مثالیں ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ جیسے شریف مثال دے رہے ہیں یا فعول کے وزن پر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے حاشیہ نمبر 3 میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ شریف میں پہلا اور دوسرا حرف متحرک ہے اور تیسرا حرف ساکن، شین اور الف دوسرا حرف متحرک، تیسرا حرف یعنی یا ساکن ہے۔ اسی طرح سے فعول میں بھی پہلا اور دوسرا حرف متحرک اور تیسرا ساکن ہے، لیکن فرماتے ہیں شریف میں دوسرا حرف مکسور ہے اور فعول میں دوسرا حرف مضموم ہے۔ یہاں پر اس کی خصوصیت یعنی کسرہ ہے، تو کسرے کی خصوصیت کا لحاظ یہاں پر نہیں ہے۔ جیسے یا دائمی مستفعل کے وزن پر، تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ حرکات و سکنات میں دونوں مثالیں ایک جیسی ہیں، لیکن حرکات و سکنات کی خصوصیت حروف اصلیہ اور زائدہ کا لحاظ ان دونوں مثالوں میں نہیں کیا گیا ہے۔ سے اقسام حرکات، یہاں سے حرکات کی 3 قسموں کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ حرکات یہ حرکت کی جمع ہے، اور حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ حرکات کی 3 قسمیں ہیں، حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ اور حرکات مشترکہ۔ یہاں پر تینوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ حرکات اعرابیہ معرب پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام رفع، پیش، نصب، زبر، جر یعنی زیر ہے۔ اسی طرح سے حرکات بنائیہ مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام ضم، پیش، فتح، زبر، کسر یعنی زیر ہے۔ تو معرب پر جو حرکات داخل ہونے والی ہوتی ہیں ان کا نام رفع، نصب، جر ہے، اور حرکات بنائیہ کا نام ضم، فتح اور کسر ہے۔ اور ایک ہے حرکات مشترکہ، معرب اور مبنی دونوں پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام ضمہ یعنی پیش، فتحہ یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر ہے۔ یہاں طلبہ کے فائدے کے لیے معرب اور مبنی کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ معرب اسے کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ یہاں پر جاء عامل ہے اور یہاں رأیت اور یہاں پر مررت، تو عامل بدل رہا ہے، اس لیے معرب یعنی زید کا آخر بھی بدل رہا ہے، یہاں زید، یہاں زیدن، یہاں زید۔ یہاں
میں لفظ زید کو آپ دیکھیں کہ عامل کے بدلنے سے زید جو مورب ہے اس کا آخری حرف اور آخری حرف کی حرکت بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاء ہاؤلائی رأیت ہاؤلائی مررت بہاؤلائی، یہاں عامل بدل رہا ہے لیکن مبنی کا آخری حرف اور آخری حرف کی حرکت نہیں بدل رہی ہے. تو یہاں تک سے اقسام حرکات یعنی حرکات کی 3 قسموں کا بیان مکمل ہوا. اب آگے 7 اقسام کے بیان کو شروع کر رہے ہیں. 7 اقسام کا مطلب ہوتا ہے 7 قسمیں. 7 قسمیں فرماتے ہیں ہما اسما و افعال از 7 اقسام بیرون نیست. فرماتے ہیں کہ تمام اسما اور تمام افعال 7 قسموں سے باہر نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی اسم ہو، ان 7 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. پہلی قسم ہے صحیح، دوسری محموز، تیسری قسم مضاف، چوتھی قسم مثال، پانچویں اجوف، چھٹویں ناقص اور 7ویں قسم ہے لفیف. بعض 7 اقسام را 4 اقسام گویند، لیکن بعض لوگ ان 7 قسموں کو 4 قسم کہتے ہیں. پہلی قسم صحیح، دوسری محموز، تیسری مضاف اور چوتھی قسم ہے معتل. وہ معتل را بر 2 قسم منقسم کردند اور معتل کو 2 قسموں پر تقسیم کرتے ہیں. معتل بیک حرف، معتل ب2 حرف. ایک ہے معتل بحرف اور دوسری قسم ہے معتل ب2 حرف. وہ معتل بیک حرف را بر 3 اقسام منقسم کردند اور معتل بیک حرف کو 3 قسموں پر منقسم کرتے ہیں. معتل الفائی و معتل العینی و معتل اللام. ایک قسم معتل الفا ہے، دوسری معتل العین اور تیسری قسم ہے معتل اللام. یہاں تک 7 اقسام کے تعلق سے ماہرین علم صرف کے نظریوں کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ 7 قسمیں اور کچھ لوگ 7 قسموں کو 4 قسم بتاتے ہیں. دونوں صورتوں میں چاہے 7 قسمیں ہوں یا 4 قسمیں ہوں. اب یہاں سے ان قسموں کی تعریف شروع کر رہے ہیں. صحیح آست کے در مقابلہ فا و عین و لام کلمہ او حرف علت و حمزہ و 2 حرف بیک جنس نباشت. فرماتے ہیں کہ صحیح وہ ہے کہ اس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یعنی واو الف یا اور حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں. جیسے ضربہ و ضربن، جیسے ضربہ اور ضربن، یہاں پر 3 حرف ہیں، ضاد اور را اور با دونوں مثالوں میں. تو اس میں حرف علت فا عین لام کلمہ کی جگہ کسی بھی جگہ پر حرف علت واو الف یا بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، اور ان 3 حروف میں سے کوئی بھی حرف 2 بار نہیں آیا ہے، یعنی ایک حرف 2 مرتبہ نہیں آیا ہے. وَدَرْ ضَارِبٌ وَيَضْرِبُ وَزُوَيْرِبٌ اگرچہ حرف علت است لیکن در فا کلمہ وعین کالعین ولام نیست. یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ضاربن میں الف حرف علت ہے، یضربو میں یا حرف علت ہے اور زویربن میں واو اور یا حرف علت ہے، حالانکہ یہ صحیح ہے. تو تعریف کے اعتبار سے ان تینوں کلمات کو صحیح نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں اگرچہ حرف علت است، ان مثالوں میں اگرچہ حرف علت ہے لیکن وہ حرف علت فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے، لہذا صحیح است. لہذا یہ کلمات صحیح ہے، کیونکہ صحیح کی تعریف یہ کی گئی ہے
کہ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ تنبیہ فرماتے ہیں نزد نحویاں صحیح آست کے در آخر او حرف علت نباشد فقط۔ یہ تو صرفیوں کا نظریہ یہاں پر بیان کیا، اور یہاں سے نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ایسا لفظ کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، نحویوں کے نزدیک وہ کلمہ صحیح ہوگا۔ لہذا محموز و مضاف و مثال و اجوف نزد نحویاں صحیح اند، اس لیے اس تعریف کی روشنی میں نحویوں کے نزدیک محموز، مضاف، مثال اور اجوف صحیح ہیں۔ محموز آست کے در مقابلہ فا یا عین یا لام کلمہ او حمزہ باشد۔ یہاں سے محموز کی تعریف کر رہے ہیں کہ محموز وہ ہے کہ اس کے فا عین یا لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ وہ محموز برسے قسم است، اور محموز تین قسم پر ہے: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ ایک قسم ہے محموز فا، دوسری محموز عین، اور تیسری قسم ہے محموز لام۔ یہاں سے تینوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ محموز الفا است کے در مقابلہ فا کلمہ، در مقابلہ فا کلمہ او حمزہ بود۔ فرماتے ہیں کہ محموز الفا وہ ہے کہ اس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، جیسے امرا و امرن۔ امرا فعل ماضی ہے، امرن مصدر ہے۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ اور میم اور را یہ تینوں فاعل نام ہے، تو پہلا حرف حمزہ ہے، یہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے۔ محموز اللام عین است کے در مقابلہ عین کلمہ او حمزہ بود، اور محموز عین وہ ہے کہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، چون سألا و سألن۔ یہاں پر دیکھیے عین کلمہ میں دونوں مثالوں میں حمزہ ہے۔ محموز اللام است کے در مقابلہ لام کلمہ او حمزہ بود، چون قرأ و قرأن۔ محموز اللام وہ ہے کہ اس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، جیسے قرأ اور قرأن، تو یہاں پر عین کلمہ میں ادا کے بعد دونوں مثالوں میں حمزہ ہے۔ تو یہاں تک